اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، اور بنا دیا ہے تمہیں مختلف قومیں، وقبائل، اور مختلف خاندان، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اس آیہ کریمہ میں انسان کی اصلیت بیان ہو رہی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کا معاشرہ جہاں دوسری کئی قسم کی خرابیوں میں مبتلا تھا، ایک خرابی ان میں نسلی تفاخر بھی تھا۔ کوئی قبیلہ اپنے آپ کو اعلیٰ قبیلہ سمجھتا، کوئی خاندان اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا، دوسروں کو نیچ سمجھا جاتا۔ یہ بیماری بھی بہت بڑی بیماری تھی، بڑی عام تھی۔ تو اس نسلی تفاخر کی وجہ سے بعض دفعہ جھگڑے بھی ہو جاتے، بہت ساری لڑائیاں ہو جاتی، بڑے نقصانات ہو جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ چاہا کہ اس معاشرے کو اس قسم کی خرابیوں سے پاک کر دیا جائے۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی کہ انسان کو یہ بتا دیں کہ اپنی حقیقت کو پہچان، اپنی نسلی حقیقت کو، کہ رنگ میں اگر کوئی کیسا بھی ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، لیکن باپ بھی سب کا ایک ہے، ماں بھی سب کی ایک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد ہے، حضرت حوا سب کی ماں ہے، اور پیدا بھی نطفے سے ہوئے ہیں، اور وہ نطفہ مٹی سے بنا ہے۔ جب سب کی حقیقت ایک ہے تو فخر کس بات پر؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف طریقوں سے لوگوں کے ذہن کو اس انتفاخری جو تھے نا جی، ان کے نظریات، ان سے ذہنوں کو پاک کیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن میں یہ واقعہ اسی آیت کے تحت لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام نے حکم دیا حضرت بلال کو کہ اذان آپ نے دینی ہے، اور یہ بھی امر فرمایا کہ کعبے کے اوپر کھڑے ہو کر، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دے۔ اسی معاشرے میں مکہ کے اندر ہی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام رہ چکے تھے۔ ان لوگوں کے نزدیک غلام کی تو کوئی حیثیت نہیں تھی نا،
غلام بھی تھے اور پھر حبشی بھی تھے، رنگ بھی کالا تھا، شکل و شباہت کے اعتبار سے بھی لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کم تھا۔ جب انہوں نے اذان شروع کی تو ایک قریشی بولا، یہ جو قریش والے تھے یہ قبیلہ اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھتا۔ ویسے کبھی نہ کبھی کوئی بات ایسی آپ بھی سنتے رہتے ہیں، عربیوں کے ذہن سے یہ بات ابھی نکلی نہیں۔ عربی اور عجمی کا جو لفظ ہے نا جی، عربی اور عجمی کا لفظ ہے، آج بھی بڑا استعمال ہوتا ہے۔ غلام ہی سمجھتے ہیں، جو ادھر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں نا ان کو غلام ہی سمجھتے ہیں۔ تو ایک قریشی بولا، کہنے لگا خدا کا شکر ہے میرا باپ مر چکا ہے، اس نے یہ منظر نہیں دیکھا، اس نے یہ منظر نہیں دیکھا۔ ایک بولا کہ نبی کریم علیہ السلام کا نام لے کر کے ان کو یہ کالا کوا ہی ملا تھا اس کام کے لیے، جی، اور اس کا مطلب تھا کہ کسی چودھری کو اوپر چڑھاتے۔ جی، اسی طرح کئی لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی۔ تو ایک یہ بھی اس کے شان نزول میں آیا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں شان نزول میں۔ ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ ایک غلام تھا، تو اس کا آقا جب اس کو بیچتا آگے کسی کے پاس، تو وہ کہتا کہ مجھے جس نے بھی خریدنا ہے میری ایک شرط ہے اس پہ خریدے۔ وہ شرط کیا تھی؟ وہ کہتا تھا کہ مجھے جو بھی خریدے، وہ جو بھی مجھ سے کام لے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے مجھے نہ روکے، کیونکہ میں نے جب نماز کا وقت ہونا ہے تو میں نے حضور کے پیچھے جا کے نماز پڑھنی ہے، اس سے مجھے کوئی نہ روکے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چل گیا، اور ایک دن یہ پتہ چلا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ غلام بیمار ہو گیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے چل کر جہاں وہ تھا وہاں اس کی تیمارداری کے لیے گئے۔ جب حضور اس کی خبر لینے کے لیے گئے تو بہت سارے لوگوں نے باتیں کی کہ دیکھو جی آپ کی شان کہاں، عظمت کہاں، اور یہ ایک غلام اس کی تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ نظام ہے دنیا کا، کوئی خادم ہے، کوئی آقا ہے، کوئی غلام ہے، یہ دنیا کا نظام ہے۔ تمہاری حقیقت تو سب کی ایک ہے، بحیثیت انسان تمہاری حقیقت تو سب کی ایک ہے۔ اچھا، یہ جو نسلی تفاخر ہے نا، یہ آج بھی، یہ پیر صاحب نے لکھا ہے، اگر آپ انڈیا چلے جائیں تو وہاں آپ کو یہ ملے گا کہ ایک اچھوت ہندو ایک طبقہ ہے، اس کو اچھوت کہا جاتا ہے، وہ ماڑا طبقہ ہے، ایک امیر طبقہ ہے، ان کے مندر الگ الگ ہے۔ یہ جو اچھوت ہے نا، یہ اعلیٰ نسل کے ہندوؤں کے مندر میں جا کے عبادت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ ایسے ہوٹل موجود ہیں امریکہ میں جو مساوات کا بڑا دعوے دار ہے، ایسے ہوٹل موجود ہیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں کے مقامی لوگ جو فلاں طرح کے ہیں وہ اس ہوٹل میں داخل نہیں ہو سکتے، اور جو دوسرے ان کے خیال کے مطابق جو اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں ان کے کتوں کو بھی اجازت ہے وہاں داخل ہونے کی اس ہوٹل میں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اسلام نے اس کی نفی کر دی کہ بحیثیت انسان ہونے کے سب برابر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ بے شک ہم نے تمہیں ایک ماں سے ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا فرمایا ہے، پھر تمہارے قبیلے بنا دیے ہیں، تمہارے خاندان بنا دیے ہیں، لتعارفوا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رہ گیا عزت کا معاملہ، وہ جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے وہ زیادہ عزت والا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہے اس کی عزت زیادہ ہے۔
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ کی فرما برداری زیادہ کرتا ہے وہ زیادہ عزت والا ہے، اس کی جیب میں کچھ ہے یا نہیں اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو متقی ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ، جو تقوی والا ہے وہ زیادہ عزت والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علیم ہے، یعنی جاننے والا ہے اور ہر کسی کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ جو بیماریاں انسانی طبقات میں پائی جاتی ہیں ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور بچ کر رہنے کی عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق